وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام سید ولد اعظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعہ، دوسرا جمعۃ المبارک. آج رمضان المبارک کی مناسبت سے دعا کی اہمیت اور اس کے چند آداب بیان کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا کو قرار دیا ہے۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 3371۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا کرے۔ یہ اللہ جو دعا ہے یہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے بندہ نہ مانگے، اللہ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر دعا کا اور رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں جس مقام سے میں نے آیت کو تلاوت کیا، اس کے پہلے اور اس کے بعد اللہ رمضان المبارک کے روزوں کی حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کے درمیان میں یہ ایک نیا موضوع محسوس ہو رہا ہے کہ بات رمضان کی ہو رہی ہے، بات روزہ رکھنے کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے درمیان میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے عنی، میرے متعلق، فَإِنِّي قریب، تو کہہ دینا کہ بے شک فَإِنِّي، بس بے شک قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں پکار الداعی، پکارنے والے کی، اذا دعان، جب بھی وہ پکارے مجھے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی مجھ سے، وہ بھی میری باتوں کا جواب دے، یعنی وہ میرے احکامات کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ اور پھر فرمایا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، پھر روزوں کے احکام کے حوالے سے۔ تو رمضان کے بیان میں دعا کی آیت لائی، کیونکہ رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم ولیلہ، یعنی فی رمضان، رمضان کی ہر دن میں اور رمضان المبارک کی ہر رات میں اتقاء من النار، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں معروف ہے کہ جناب رمضان کے 3 اشرے ہیں، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا عتق من النار، جہنم سے آزادی کا۔ اور یہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ پورا مہینہ، ہر دن، ہر رات اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وہ روایت جو ہمارے ہاں معروف ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے، یہاں تو فضیلت ہر دن کی ہے، ہر رات کی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور بے شک مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے رمضان کی ہر دن میں، رمضان کی ہر رات میں دعوت مستجابہ، جو بھی بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہمارے ہاں افطاری کے وقت کو خاص کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت حدیث میں موجود ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعا کرنے کے لیے افطاری کا انتظار کریں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں روزے کی حالت میں سحری سے لے کر افطاری تک اور افطاری سے لے کر صبح سحری تک، دن و رات میں جو آپ اپنے رب سے مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے۔ دعوت مستجابہ، جو دعا کریں گے قبول کی جائے گی۔ تو گویا عبادت جو دعا ہے اس کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے۔ ویسے بھی اگر آپ غور کرتے ہیں تو اللہ رب الجلال والاکرام نے دعا پر ہماری بڑی تلقین کی ہے، ہماری تربیت فرمائی۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، اور سورۃ الفاتحہ کو اللہ کے رسول نے دعا کہا ہے۔
اس سورہ مبارکہ کو شفا بھی کہا ہے، اس سورہ مبارکہ کو الرقیہ دم بھی کہا ہے، اور اگر آپ اس کے لفظوں پر غور کرتے ہیں تو اس میں دعا ہے، آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اس کی تعریفات کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، وہ راستہ، وہ صراط مستقیم جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ہے، گمراہ اور مغضوب یہود اور نصارہ والا نہیں۔ قرآن کا آغاز دعا سے ہو رہا ہے، آپ سارا قرآن تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ دونوں صورتوں میں دعائیں ہیں، آپ اپنے رب سے زمین میں ہر شر کی اپنے رب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو قرآن کا پیغام بھی یہ ہے، آغاز بھی دعا سے، اختتام بھی دعا سے۔ تو گویا اللہ رب ذوالجلال والاکرام میری اور آپ کی رمضان میں بھی دعا کے ساتھ تربیت اور اسی پر رغبت، قرآن کی تلاوت میں بھی تربیت اور رغبت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اہم ترین رکن ہے حج، اللہ آپ کو اور مجھے اس فریضے کو بار بار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج اس میں عوامل ہیں اور اس کا سب سے بڑا دن یوم عرفہ ہے، وقوف عرفہ کو حج قرار دیا اور یہ عظیم الشان دن ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سب سے زیادہ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس دن کرنا کیا ہوتا ہے؟ کائنات کے امام الانبیاء نے اس دن سب سے بڑا جو کام کیا، عرفات کے میدان میں سارا دن دعا مانگی ہے۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے۔ حج کے عوامل اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک بندہ استطاعت رکھتا ہے، مراد اس کے پاس مال موجود ہے، اس کی صحت اجازت دیتی ہے، حالات سازگار ہیں، آنے جانے میں کوئی تکلیف نہیں، پھر بندہ کہے کہ میں حج ابھی نہیں کروں گا، فرمایا جو حج فرض ہو جائے استطاعت رکھتا اسے چاہیے کہ اگلے سال پہ نہ لے جائے، ہو سکتا ہے کوئی عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے اسے فوراً ادا کر دیا جائے۔ اتنی اہم ترین یہ اسلام کا رکن، فرمایا اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود 4 سال تک حج نہیں کرتا، اس کو رخصت موجود ہے، 1 سال عذر کوئی بات نہیں، دوسرے سال عذر کوئی بات نہیں، تیسرے سال عذر کوئی بات نہیں، چوتھے سال عذر کوئی بات نہیں، لیکن 5ویں سال نہ کرے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے میری طرف سے وہ یہودی ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، مجھ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس قدر اہم ترین رکن، اور کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرفات میں، وقوف عرفہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا اور دعا کی۔ اصل میں ہماری تو عادت ہی نہیں ہے، ہمیں تو حیرت کا عالمیہ یہ ہے، اپنے لیے دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے، اپنے لیے دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے، ہمارا تو تکیہ کلام بن چکا ہے، بس یہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آجی تھوڑیاں دعاواں نے، آپ ایک لمحے کے لیے رک کے پوچھے آپ کے حق میں کیا دعا کروں، وہ کہے بات جی ٹھیک ہے جڑی مرضی کر دینا، بندہ پوچھے ایڈا ہی ویلا لگا اپنے لیے ٹائم کوئی نہیں تو تھوڑے لیے جو دل کرے منگی جائے، تکیہ کلام، زبانی جملے، وقت ہی نہیں ہے۔ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں ایک بزرگ اس طرح کھڑے ہوئے صف میں آ کے 2 نمازیں مکمل کی، خطبہ کے بعد، اور اس نے ایک جائے نماز پہ یعنی ایک جگہ پہ آ کے قبلہ دو ہاتھ اٹھائے۔ اللہ اسلاف کی سنت اور اسلاف کے طریقے، رسول اللہ کی فرامین، صحابہ کے عمل یاد آ گئے۔ اس نے ظہر اور عصر کی نماز مکمل ہوئی، ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 1 گھنٹہ گزرا، بابا جی دعا کر رہے ہیں، 2 گھنٹے گزرے، بابا جی دعا کر رہے ہیں، 3 گھنٹے گزرے، دعا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور ہماری عوام نماز پڑھنے کے بعد مبارکباد اور کھانا پینا، سونا، کھانا پینا، میلہ لگا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، 2-4-10 کا گروپ بیٹھا ہے، اللہ کے گھر عرفات، کوئی خیال نہیں ہے، اور اس طرف ان لوگوں میں سے چند میں سے وہ ایک
کہ ظہر سے مغرب تک میں نے خود دیکھا اس بندے نے دعا کو بند نہیں کیا. مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے ہم وہاں سے اٹھ کے گئے. ایک ہی طریقہ تھا بابا جی کا، یا ہم بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہ ہے. میرا مقصد آپ کو طریقہ سمجھانا نہیں ہے، اشارہ مقصود ہے کہ اسلام کا سب سے اہم ترین رکن ہے اور اس کا اہم ترین دن ہے. فرمایا عرفات میں نہیں گیا اس کا حج نہیں ہے. کرنا کیا ہے اس دن؟ دعا کرنی ہے. آپ رمضان میں ہیں، دعا کا اہتمام کریں. اللہ ہمیں رغبت دے رہے ہیں، اللہ ہماری تربیت کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعا کا پیغام ہے. حج کے لیے جاتے ہیں، دعا کا پیغام ہے. اور امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، کتاب ادب المفرد، اس کے اندر 547 نمبر میں یہ روایت لائے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلم یدعو لیسا ولا بقطیعت رحم الا اعطاہ احدى ثلاث اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخره واما ان يرفع عنه من السوء مثلها. قال اذا نكسر قال اللہ اکثر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بھی مومن بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے. شرط کیا ہے؟ کہ وہ شخص لیس باسم، گناہ کا مرتکب نہ ہو، ولا بقطیعۃ، وہ بندہ قطع رحمی کرنے والا نہ ہو، رشتوں کو توڑنے والا نہ ہو، الا اعطا، اس کی دعا کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. مگر اس کا انداز کیا ہے؟ احدى ثلاث، تین انداز ہیں. وَأَمَّا أَن يُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، یا تو وہ جو مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیں گے. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا پھر اللہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیں گے. اور فرمایا وَإِمَّا أَن يَرْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، جس قدر اس نے دعا کی ہے اللہ اس کی مثل اس سے آفتوں کو دور کر دیں گے. قال، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اذا نکسرا، پھر تو ہم دعا زیادہ کریں گے، پھر تو ہم دعا کا دامن زیادہ پکڑیں گے. قال اللہ اکثرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دعا زیادہ کر دو، رب عطا زیادہ کر دے. تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی کا مشاہدہ کریں تو انتہائی پریشانی کے عالم میں، انتہائی غم کے اندر، انتہائی کٹن حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے دعا کا دامن نہیں چھوڑا. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1376 ہے. بدر کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان مقتل سجا ہے. 1000 سے کم و بیش دشمن سامنے ہے. 317 یا 319 اپنے ساتھ ہیں، سامنے اسلحہ سے لیس ہیں اور اپنے اسلحہ کے بغیر ہیں. وہ باقاعدہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ صرف ہمت اور جواں مردی سے کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، لا تعبد فی الارض. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے اللہ انجز لی ما وعدتنی، اللہ مجھے غلبہ دے، مجھے نجات دے، مجھے عزتوں سے نواز،
جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہم آت ما وعدتنی، اللہ جو جو وعدے کی ہیں آج پورا کرنے کا دن ہے۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اللہ یہ میری جماعت ہے، یہ مٹھی بھر نوجوان ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی من اہل الاسلام، اسلام والوں میں سے یہ اہل اسلام ہے، لا تعبد فی الارض، تو تیری زمین میں عبادت نہیں ہوگی، عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی دعا کرتے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں۔ عمر کہتے ہیں کائنات کے امام کے کندھوں سے چادر سے رکھتی ہے، ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، چادر کو کندھوں پہ رکھا، اللہ کے نبی بس کر دیجئے، آج کے لیے اتنی کافی ہے، اور آپ کی دعا اس قدر کافی ہے کہ رب آپ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے گا، اللہ آپ کو انشاءاللہ دشمن کے مقابلے میں سرخرو کرے گا، اللہ اسلام کو عزتیں سے نوازے گا، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے گا۔ تو پیغام کیا ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگا کریں، مایوسیاں نہ پھیلائیں، نہ امیدیں نہ ہوں، حالات کٹھن ہیں، کاروبار نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رزاق هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ رزاق ہے، وہ قوتوں والا ہے، وہ متین ہے۔ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، اپنا ربط اپنے رب کے ساتھ جوڑیے۔ آئیے رمضان کی بہاریں ہیں، روزے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، دن میں، رات میں، کاروبار میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے قرآن نقشہ کھینچتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وہم یتفکرون فی خلق السماوات، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے، کروٹیں بدلتے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے آپ بھی اس ہتھیار کو اپنائیے، آئیے آپ بھی اسے اپنے دامن کے ساتھ جوڑیے، اور اس کے چند آداب یہ ہیں۔ آپ قبلہ رخ ہوں گے، جیسے میں نے بدر کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا تذکرہ کیا۔ جامع الترمذی میں حدیث نمبر 3556 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، بالکل سیدھے انداز میں اٹھانا، اپنے چہرے کے برابر لانا، اور پھر اللہ سے دعا کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، حی کریم، اللہ بہت زیادہ کریم ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام بہت زیادہ زندہ رہنے اور رکھنے والا ہے۔ یستحیی، اللہ کو حیا آتی ہے، اذا رفع الرجل، جب بندہ اٹھاتا ہے، الیہ یدی، اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ، ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اپنے بندے کو خالی بھیج دے۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو نامراد لٹا دے۔ تو آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھوں کو بلند کریں، اور پھر دعا کا طریقہ یہ ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر آیت الکرسی میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ جب آپ دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہوئے آپ پڑھا کریں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران کی ابتداء آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر تیسری آیت ہے سورہ طٰہٰ کی وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اور جس دعا سے پہلے یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے، لا الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الا مگر ہوا وہی، الحی وہ زندہ رکھنے والا، زندہ رہنے والا، قیوم قائم رکھنے والا ہے۔ آپ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر الفاظ دہراتے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کلمات پڑھ کے دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ کی حمد بیان کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ ربی، اے اللہ تو میرا اللہ ہے، اللہ تو میرا اللہ ہے، اللہ ربی، اللہ تو میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. دوسری روایت میں اللہ ربی لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. 3 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک حدیث میں ہے اس میں بھی اللہ کا اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں. اور پھر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، یعنی کئی سارے اندھیرے تھے، رات کی تاریکیاں تھی، پانیوں کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اپنے رب کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ قرآن میں ثبت کیا، قرآن میں نقل کیا، رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا. فرمایا کہ اگر میرا یونس یہ تسبیح نہ کرتا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک ان اندھیروں میں ہی رہتا. کہا لا الہ، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا انت، مگر صرف تو ہی لائق عبادت ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے میں ظالموں سے ہوں. فرمایا تم دعا ان الفاظ سے کرتے رہنا جیسے میں نے اپنے یونس کو نجات دی ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے. تو میرے محترم بھائیوں، دعا کے آداب میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفات، درود شریف کا اہتمام کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی اپنی دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا جتنا چاہتے ہو پڑھ لو. فرمایا ایک حصہ درود 3 حصے دعا. کہا ٹھیک ہے زیادہ کر لو تو اور بہتر. کہا آدھا دعا آدھا درود. فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر لو تو اور بہتر. کہا اللہ کے نبی 3 حصے درود پڑھوں گا، ایک حصہ دعا مانگوں گا. فرمایا بالکل صحیح لیکن اس سے زیادہ کر لو تو بہتر. کہا دعا مانگوں گا ہی نہیں، جتنا وقت دعا میں ہے آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. کہا یہ کام تم کر لو، بن مانگے رب عطا کر دے گا. تو میرے محترم بھائیوں، دعا میں اللہ کی تعریف، ہاتھوں کا اٹھانا، قبلہ رخ ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، اور پھر اپنے گناہوں کی استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اس روح زمین پر 2 طرح کے لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی. ایک نے تکبر کی بنیاد پر اور دوسرے سے لغزش کی بنیاد پر. پہلا غلطی کرنے والا ابلیس ہے جس نے سجدے سے انکار کیا. فرمایا ابا واستكبر وكان من الكافرین، انکار بھی کرتا ہے، تکبر بھی کرتا ہے، کافروں میں چلا گیا. اور دوسرا آدم علیہ السلام سے کہا درخت کے قریب نہیں جانا، جنت ساری تمہاری، تم دونوں کھاؤ پیو جو چاہتا کرو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اگر اس درخت کے قریب بھی گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. قرآن نقشہ کہتا ہے فوسوس لهما، کہیں فرمایا وقاسمهما، قسمیں کھائی، وسوسے ڈالے اور پھر پھسلا دیا. وہ درخت کا وہ دانہ ہو جو پھل کا کھایا، یہ لغزش تھی. اور پھر جب شیطان کو کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس نے اس کے بھی دلائل پیش کیے. جی میں آگ سے، یہ بندے مٹی سے، میں ان سے افضل. اللہ نے کہا تو تکبر کرتا ہے، میں تمہیں گمراہوں میں کر دوں گا. تو میں ٹھیک ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ اگر تو نے مجھے گمراہ کر ہی دیا، گناہ اپنا، قصور اپنا، غلطی اپنی، لیکن الزام اللہ رب العالمین پہ. کہا میں تیرے بندوں کے راستوں میں بیٹھوں گا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ان پر میں اپنی چالیں چلاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَ الشَّاكِرِينَ، اپنے بندوں میں سے اکثر ناشکروں کو پائے گا. آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، جنت کا لباس اتر گیا، پتوں سے جسم کو ڈھانپنے لگے. اللہ کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بکلمات، اللہ سے چند کلمے سیکھے اور پھر ان کلمات کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگی. سورۃ الاعراف ہے، وہ کلمات کیا تھے؟ ان کے ساری دعا میں یہی چیز ہے. تو میرے محترم بھائیوں،
یہی دعا یاد کر لیں۔ اس دور میں جب انسانیت تربیت پا رہی تھی اور انسانیت کے بعد آدم علیہ السلام قیامت تک لوگوں کے لیے مثال بن رہے تھے، اس لمحات میں اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ یاد کروائے۔ ایک انداز وہ ہے جو میں کہوں، جو آپ کہیں، ایک زبان وہ ہے جو میری اور آپ کی ہے۔ کچھ شک نہیں، اللہ ہر زبان میں سنتا ہے، ہر انداز میں سنتا ہے، ہر لحاظ سنتا ہے، ہر آن سنتا ہے، ہر کھڑی سنتا ہے، ہر مقام سنتا ہے۔ لیکن کیا کمال ہوگا اگر آپ ان الفاظ سے رب کو پکاریں جو الفاظ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور پھر وہ قیامت تک قرآن کی زینت بنایا۔ آئیے اپنی دعا کا انداز قبلہ رخ ہو جائیے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے، اللہ کی تعریفات، رسول اللہ پر درود، اپنے گناہوں کا اظہار اور پھر اس گناہوں پر معافی، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اپنے فوش شدگان کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد جو چاہتا ہے یقین کے ساتھ کیجئے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 3489 ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ادعوا اللہ، تم اللہ کو پکارو، اللہ کو دعا کیا کرو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ، اس حالت میں تم یقین کرنے والے ہو، بالإجابہ، کہ میری دعا قبول ہوگی، اور وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ، لا يستجیب دعا، کبھی بھی دعا قبول نہیں کرتا، من قلب غافل لاہن، ایسا دل جو لاپرواہ ہو، ایسا دل جو غافل ہو، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں نقشہ کیا ہوتا ہے، مولوی جی دعا کرتے ہو، مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں اور ہم بندوں کی شکل دیکھ رہے ہیں، کہنے مولوی جی تانوں تے کام کوئی نہیں، اتنی لمبی دعا، سانوں تے کام بھی بڑے۔ ہماری دعاؤں میں تو اللہ کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا، ہم تو وہ رسمی رواجی جملے اور رسمی رواجی انداز، جبکہ صحابہ کا عمل کیا تھا، وہ تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ایک ایک گناہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ سے رو رو کے دعا کیا کرتے تھے۔ کبھی سوچا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھے ہیں، میرے اللہ میں 10 سال کی عمر میں تھا، ابھی مجھے شعور آ رہا تھا، میں نے یہاں یہ غلطیاں کی، اللہ میں 15 سال کی عمر میں گیا، میں 20 سال کی عمر میں گیا، میں نے غور کیا، میں 40 تک پہنچا، تیری عطائیں بڑھتی گئیں، اللہ تیری عنایتیں بڑھتی گئیں، مگر میں نے غور کیا میری بے وفائیوں میں کمی نہیں آئی، لیکن کمال تو پھر یہ ہے کہ تم نے اپنی عطائیں نہیں روکی، اور گناہ تو یہ ہے کہ میں اپنی بے وفائیوں سے باز نہیں آیا۔ مولا تیرا اور میرا، میں اپنی چھوٹائی میں بہت چھوٹا ہوں، تو اپنی کبریائی میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ میں گناہ کرنے والا ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، تیری صفت ہے خالی نہ بھیجنا، میری خصلت ہے کہ پھر باز نہ آنا۔ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے، اپنی زندگی کا نقشہ بنا کے، یاد کر کر کے، اور پھر تنہائیوں میں اللہ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ میرا رب کبھی آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہر حالت میں اپنے بندے سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو، مجھ سے عاجزی کرے، مجھ سے انکساری کرے۔ آئیے رمضان کی ان گھڑیوں کو قیمتی بنائیے۔ خطبہ میں جو وسعت ہے، یقیناً یہ میرے رب کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو کوتاہی ہے وہ مجھ گناہگار کی طرف سے ہے۔ اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے، عملاً کوتاہیوں سے درگزر فرما لے، جو کاوشیں ہیں بہت تھوڑی ہیں، زیادہ کر کے قبول فرما لے، جس قدر علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ جیسے ظاہر میں خوبصورت ہیں ہماری تنہائیاں، ہماری علیحدگیاں، اس سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔